الرحیم. راستہ ٹھیک ہو چاہے چال کچھوے کی ہو تو پہنچ جائے گا. راستہ ٹھیک ہے چاہے چال کچھوے کی ہو. کچھوا سمجھتے ہو؟ بڑا سا پرندہ ہوتا ہے. مسئلہ ہے نا اردو بھی نہیں آتی. اس دن ساری تقریر میں نے کی ارتداد بعد میں پوچھتے ہیں ارتداد کیا ہوتا ہے. وہ ایسا ہی ہے سارا. زلیخا یوسف کیسا سنایا بھائی؟ زلیخا مرد ہے عورت ہے؟ اس بدبخت انگریز نے نہ ہمیں انگریزی صحیح سکھائی اور اردو تو ہماری زبان ویسی ہی لے لی. ایسا نظام تعلیم آیا نہ انگریزی صحیح آئی اور اپنی زبان سے محروم ہوں. اردو ہی نہیں آتی قوم کے بچوں کو. پاکستانی ہو اردو زبان ہے تمہارا. اتا ترک ہے نا ترکی میں بے دین آدمی تھا. ہمارے ملک کا ایک صدر بھی کہتا میں بھی میرا آئیڈیل اتا ترک ہے. اللہ نے اسے ذلیل خوار کر دیا. تو وہ بے دین تھا. ترکی میں آیا اس نے سارا نقشہ ترکی کا بگاڑ دیا. ترکی مسلمانوں کا ایک سلطنت عثمانیہ رہا ہے. مسلمانوں کی خلافت کا مرکز رہا ہے. بڑی خیر تھی اس میں. تو اس نے اس پورے نقشے کو بدلنے کے لیے کام کیا. اور کام یہ کیا کہ انہوں نے ترکی زبان کا رسم و خط بدل دیا. رسم خط بدل دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ آنے والی جو قوم تھی نسل تھی اس کا اپنا ماضی سے رشتہ کٹ گیا کہ اس کے بڑوں نے کیا لکھا ہے، علوم کیا لکھے ہیں، دین کیا لکھا ہے، دینی کتابوں میں کیا لکھا ہے. تو نئی نسل کا بالکل رشتہ کٹ گیا. اسے زبان ہی نہیں آتی تو کتابیں کیا پڑھے. کتب خانے بیکار ہو گئے. بڑے بڑے کتب خانے لٹریچر سب بیکار. دینی لٹریچر سب بیکار. اس لیے کہ نئی نسل کو وہ آتا ہی نہیں ہے. بیکار. ایسا ہی ہے جیسے ہمارے سامنے بہت سارے کتب خانے اور عربی کے، ہمیں تو عربی نہیں آتی. تو اس نے ترکی نسل کو اپنے اسلاف سے اور اپنے ماضی سے کاٹنے کے لیے رسم خط بدل دیا کہ نہ ان کا ماضی سے تعلق رہے گا اور نہ ماضی کی زندگی ان کے اسلاف کی زندگی ان کی طرف آئے گی. اس نے یہ کیا. اور انگریز نے کیا کیا؟ اس نے ہماری زبان ہی بدل دی. زبان ہی بدل دی کہ نہ اسے اردو آئے گی، نہ اسے عربی آئے گی، نہ اسے فارسی آئے گی. جس کے اندر اس کا سارا دینی سرمایہ ہے یہ پھر دین پڑے گا انٹرنیٹ سے، ویب سائٹ سے، ہاں اس سے فیس بک سے. وہاں سے یہ اسلام دین سیکھے گا اور وہ ان کے قبضے میں. ہاں تو اسلامی لٹریچر سے اسے کاٹنے کے لیے اس کی زبان گئی. اس کی زبان گئی. انگریزی کا مخالف نہیں ہے لیکن انگریزی کا بخار اچھا نہیں ہے. انگریزی کا بخار اچھا نہیں ہے اور انگریزی کی غلامیت اچھی نہیں ہے. اور اپنی زبان کا نہ آنا عیب ہے. عیب. اپنے زبان کا نہ آنا عیب ہے. بہت بڑی کمزوری ہے آدمی میں. اس لیے اگر نسلوں کا ایمان بچانا ہے نا، اپنی اولادوں کا ایمان بچانا ہے تو جہاں انہیں دنیا کے علوم سکھاؤ وہاں انہیں اردو زبان ضرور سکھاؤ تاکہ اس کا اپنے اسلاف کے لٹریچر سے تعلق رہے. اس لیے کہ صدیوں محنت ہوئی عربی سے اردو میں اسلامی لٹریچر، اسلامی چیزیں آئیں. صدیاں لگی. پہلے عربی میں تھا، صدیاں لگی فارسی میں آیا، پھر صدیاں لگی فارسی سے منتقل ہو کے اردو میں آیا. علماء نے محنت کی، کوششیں کی، صدیاں لگی. اور جب اردو میں آ چکا اب ہماری قوم کو اردو بھی نہیں آتی. تو اب تو ایک نئی نسل تیار ہوگی جب انگریزی میں لٹریچر آئے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن درمیان کی ساری نسل کا اسلام سے رشتہ نہیں رہے. تو اب میں اردو زبان میں بولتا ہوں پتہ نہیں کیا بولا ہے. مسئلہ ہے نا. آپ کہیں گے آپ انگریزی سیکھ لیں. اچھا میں انگریزی سیکھ لوں ہاں
اور تم لوگ اردو نہ سیکھنا. انگریزی ناقص زبان ہے. جو حسن اردو میں ادا ہو سکتا ہے نا وہ انگریزی میں آ ہی نہیں سکتا. اب بتاؤ پوری انگریزی کی آپ ڈکشنری دیکھ لیں, اس میں غیرت کا لفظ ہے؟ پوری ڈکشنری میں آپ کو غیرت کا لفظ نہیں ملے گا انگریزی کے. وہ غیرت ہی نہیں ہے انگریز میں, تو اس کی زبان میں کہاں سے غیرت ہوگی؟ پورے انگریز میں غیرت ہے ہی نہیں, اس کی پوری ڈکشنری میں غیرت کا لفظ نہیں ہے. عجیب بات ہے. اور جو مسلمان کی حرارت ہے, غیرت, وہی نہیں ہے, تو کیا مسلمانوں کو چیزیں سکھائے گی؟ اچھا ہم اردو میں بولتے ہیں پیغمبر رسول, پیغمبر رسول, تو ایک مفہوم آتا ہے نا رسول کون ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو انگریزی میں ادا کریں, کیا کہتے ہیں اسے؟ پروفٹ. تو وہ چیز تو نہیں آتی جو رسول کے اندر ہے. جو چیز رسول میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انگریزی کے لفظ ایسے ہیں جس میں وہ جان نہیں ہے, روح نہیں ہے. جو عربی کے اندر ہے, پھر اس کے بعد فارسی میں ہے, پھر کسی درجے اردو میں, کسی درجے وہ بھی اردو میں, لیکن 1000 گنا انگریزی سے بہتر ہے. تو دنیا کی ایک عالمی زبان ہے انگریزی, ہتھیار ہے ایک, سیکھنی چاہیے, لیکن لنگڑی لولی نہیں سیکھنی چاہیے, صحیح سیکھنی چاہیے ایک. لیکن اپنی قومی زبان سے محرومی بہت بڑی محرومی, اپنی قومی زبان سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے, بہت بڑا عیب ہے. کسی ملک کے اندر اداروں میں زبان انگریز کی ہو, انگریزی ہو, تو کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس ملک کے 95% عوام کو بیکار کر دیا. 95% عوام کو بیکار کر دیا. اور اگر وہی تعلیم اردو میں ہوتی تو 95% نہیں 100% آپ کی قوم کام کی ہوتی. اب 5% کے لیے آپ نے 95% قوم کو بیکار کر دیا. اچھا ان 5% کے اندر بھی ہم ان کے محتاج رہتے ہیں. عجیب بات ہے. جب غیر کی چیز ہے تو غیر کے ہمیشہ محتاج رہیں گے, ان کے دستے نگر رہیں گے. اس لیے جہاں امریکن اسکول ہوں گے وہاں تنخواہیں, وہاں فیس پاؤنڈ میں جائے گی, پاؤنڈ میں. ارے یار انگریز پڑھاتا ہے یہاں پر, امریکن انگریز پڑھاتا ہے, ہاں تو مرعوبیت ہے نا. وہاں فیس بھی وہ پاؤنڈ میں دیں گے, ڈالر میں دیں گے. ایک ایک بچی کے فیس 25-25 ہزار روپے, 30-30 ہزار روپے بنتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایک ساتھی تھا اسلام آباد میں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے نا, کیا نام ہے اس کا, بحریہ. تو وہاں بات تھی ایسی, تو بحریہ کی جیسے اندر گیا تو وہاں ایک اسکول تھا, امریکن اسکول تھا. تو وہاں فیس کا یہی حال تھا. تو ایک آدمی تھا, اس کے 3 بچے وہاں پڑھتے تھے. تقریباً اس کی ماہانہ 80,000 روپے فیس تھی ماہانہ, 3 بچوں کی. تو وہ مول سے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ صاحب میرے پاس آئے, کہنے کہ میری چھوٹی بچی ہے, آپ اپنے اہلیہ سے کہہ دیں کہ اسے قرآن پڑھا دے. کہا کیوں خیریت؟ کہا بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے گھر میں ایک مولوی صاحب آتا ہے, وہ 2,000 روپے فیس مانگتا ہے, اس لیے آپ مفت پڑھا دیں اس کو. قرآن کے لیے 2,000 کا استاد بھی مہنگا ہے, اور انگریز بدبخت نے ایسا دماغ پہ جادو کیا ہے کہ وہ 80 لاکھ بھی دے رہے تو لائن لگا کے کھڑے, لائن لگا کے داخلہ ہو جائے, داخلہ ہو جائے, داخلہ ہو جائے. اس دماغ نے ایسا اثر کیا ہے, ایسا جادو چلایا ہے کہ دولت بھی لے رہے ہیں, اولاد بھی لے رہے ہیں, دولت بھی لے رہے ہیں, اولاد بھی لے رہے ہیں, اور پیسہ لے لے کر اس بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور آخر کافروں کی کسی مشین کا جا کے پرزہ بن جاتا ہے. باپ پاکستان میں, بیٹا امریکہ میں. باپ مر گیا, بیٹا نے کہا اس کو دفنا دو. اکیلا باپ. ڈیفنس میں کتنے گھر ایسے ہیں جن کے باپ بوڑھا, اکیلے, اولادیں باہر ہیں, کون خدمت کر رہا ہے؟ ڈرائیور, چوکیدار, نوکر, ہاں خادمہ کام کر رہی. کیا بیٹا پڑا ہوا کمانے کے لیے گیا ہوا, پیسہ بھی دیا, بچے بھی دے دیے. یہ خوش اسٹیٹس
میرا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے اور اس اسکول میں پڑھتا ہے اور فلاں جاب کرتا ہے اور تجھے یہاں جوتے لگ رہے ہیں. کیسا پاگل بنایا ہے, کیسا پاگل بنایا ہے. اور ایسا پاگل بنایا ہے کہ جو اس میں جتنا پاگل ہے اتنا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے, اتنا ہوشیار سمجھتا ہے. پیسہ بھی لیا اولاد بھی لی, پیسہ بھی لیا اولاد بھی لی. تو میرے عزیزو, انگریزی ایک عالمی زبان ہے, ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کی غلامیت, اس سے مرعوب ہونا. وہ جو باتھ روم کی صفائی کرتا ہے نا امریکہ میں, اسے بھی انگریزی آتی ہے اور بڑی شاندار آتی ہے, بڑی شاندار, ٹھیک ہے نا. ہاں اسے بھی انگریزی آتی ہے جو باتھ روم صاف کر, گندگی صاف کر. تو انگریزی کوئی کمال کی چیز تھوڑی ہے, ہاں. لیکن ہماری قوم مرعوب ہے, مرعوب, مرعوب ہے, اتنی مرعوب ہے اس میں. تو میرے عزیزو, ضرورت کے درجے میں ضرور سیکھی جائے, لیکن اپنی قومی زبان سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے, بہت بڑی محرومی. اردو نہیں آتی, ایک صفحہ پڑھنا نہیں آتا, بلکہ او لیول کے بچے کو بلا لو, اس کو بولو ایک اچھا سا مضمون لکھ دے انگریزی میں اور اچھا سا مضمون لکھ دے اردو میں, دونوں نہیں آئیں گے, دونوں نہیں آئیں گے. اور کتنے پیسے لگا چکے اب تک, ٹیوشن اور یہ اور گرامر اور سی ٹی اور یہ اور وہ اور نصاب اور یہ, کتنا پیسہ لگا چکا باپ کا, دونوں میں سے کچھ بھی نہیں آتا. ایسا تماشا بنایا ہوا ہے, ایسا تماشا. اور لائن لگی ہوتی ہے اسکولوں پہ, داخلہ مل جائے, داخلہ مل جائے. الامان والحفیظ. تو میرے عزیزو, میں یہ بتا ہی رہا تھا, کچھوے کی چال ہو لیکن راستہ ٹھیک ہو تو ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور راکٹ کی رفتار ہو, رخ غلط ہو, جتنا تیز ہوگا اتنا منزل سے دور ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھوے کی چال ہو, رخ ٹھیک ہو, ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ جائے گا. راکٹ کی رفتار ہو, رخ غلط ہو, جتنا تیز ہوگا اتنا منزل سے دور ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ جو بات آپ کو روز پڑھائی جا رہے ہیں نا یہاں پر, اور روز یہاں بیٹھے ہیں ایک چیز پیدا کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ اللہ کرے ہمارا زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے, دنیا سے ہٹ کر آخرت ہمارا مقصود بن جائے, دنیا ہماری ضرورت بن جائے, آخرت ہماری منزل بن جائے. اس رخ پہ چلو, آہستہ چلو گے ایک دن پہنچ جاؤ گے. خدا نہ خواستہ رخ دنیا بنا لیا, جتنا تیز چلو گے اتنی منزل سے دور ہو جاؤ گے. رخ ٹھیک کر لو. من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. ایک زندگی کا رخ آخرت ہے, ایک زندگی کا رخ دنیا ہے. دنیا میں جتنی ترقی کرے گا اتنا منزل سے دور ہوگا, اور آخرت کا رخ بنائے گا آہستہ بھی چلے گا منزل تک پہنچ جائے. یہ جو بار بار آپ کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے نا سارے صبح شام, ایک وہ یہ کہ اللہ کرے ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے, رخ ٹھیک ہو جائے, آخرت ہمارا رخ بن جائے. اور آخرت میں چلنے والا شخص جس کا رخ ٹھیک ہو, جس کا رخ ٹھیک ہو نا آخرت, تو رخ ٹھیک ہے تو اسے دنیا ملے یا نہ ملے, رخ ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں کامیاب ہے. اس لیے کہ اس آخرت کے راستے میں دو بہت بڑی نیکیاں ہیں, صبر شکر. صبر شکر, نہیں ملا صبر کر لیا تب بھی آخرت مل جائے گی, مل گیا شکر کیا تب بھی آخرت مل جائے گی. دنیا کا رخ کریں گے نا, یہاں مل گیا تو تکبر آئے گا, نہ ملے گا ڈپریشن میں جائے گا. یہ فرق ہے. آخرت کا رخ ہوگا, ملا شکر کرے گا, نہیں ملا صبر کرے گا, دونوں صورتوں میں مطمئن, دونوں صورتوں میں مطمئن. دنیا کا رخ کر لے گا, ملے گا اترائے گا تکبر کرے گا, نہیں ملے گا ڈپریشن میں چلا جائے گا.
آج اسکول کالج کا ہر بچہ آپ کو ڈپریشن میں نظر آتا ہے. ابھی نئی گاڑی میں آیا ہے, میرے ابا تو مجھے موبائل لے کے ہی نہیں دیتے. یہ جو نہیں, اس کے پاس نیا موبائل ہے, اس کے پاس نئی گاڑی ہے, یار اوہو نمبر صحیح نہیں آیا, اور یہ ہو گیا, ارے یار اس کالج میں داخلہ نہیں ہوا, ارے اس یونیورسٹی اس اسکول میں داخلہ نہیں ہوا, او ڈپریشن میں چلا گیا. دنیا مقصد بنایا, ملے گا تکبر کرے گا, نہیں ملے گا مایوس ہوگا. آخرت مقصد بنایا, ملے گا شکر کرے گا, نہیں ملے گا صبر کرے گا. دونوں صورتوں میں کامیاب, دونوں صورتوں میں مطمئن رہے گا, دونوں صورتوں میں مطمئن رہے گا. تو یہ جو کہانی بار بار ایک پڑھائی جا رہی ہے نا, میاں اپنا رخ ٹھیک کر لو. نہ کھانا اچھا برا, نہ پینا اچھا برا, نہ گھر اچھا بنانا برا, نہ اچھی گاڑی بری, لیکن آخرت اپنا مقصد بناؤ. آخرت, دنیا نہیں, آخرت مقصد بناؤ. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر آخرت مقصد بناؤ گے ساری دنیا تمہیں خرید نہیں سکتی, اور اگر تم نے دنیا مقصد بنا لیا تم 8 روپے میں بک جاؤ گے, $10 میں بک جاؤ گے. کافر تمہیں آسانی سے خرید لے گا. آخرت مقصد بناؤ گے, تم اتنا قیمتی بناؤ گے, دنیا کی تجوریاں بھری رہیں گی, تمہیں کوئی خرید نہیں سکتا. اور دنیا پرست بنو گے, بکتے چلے جاؤ گے, بکتے چلے جاؤ گے. لوگ تمہاری بولیاں لگائیں گے, بولیاں لگائیں گے. اس لیے تو کافر کہتے ہیں کہ مسلمان کی ماں کو بھی آج خریدا جا سکتا ہے. تانا دیا تھا نا ایک کافر نے. یہ کب ہے؟ جب مسلمانوں کا مقصد دنیا بن جائے تو یہ کافروں کے ہاتھ بکتا رہتا ہے, بکتا رہتا ہے, بکتا رہتا ہے. اور اس کا آخرت مقصد بن جائے, سلطنتیں اسے نہیں خرید سکتی, سلطنتیں اسے نہیں خرید سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی. تو دنیا کے بجائے آخرت کو مقصد بنو, پھر تمہاری قیمت بنے گی, پھر تمہارا دنیا میں وزن بنے گا. تو اپنی زندگی آخرت بناؤ, اور پھر انشاءاللہ کمیاں کوتاہیاں ہوں گے, چلتے گرتے چلتے گرتے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. رخ جو ٹھیک ہے, اور رخ ہی غلط ہوا, جتنے تیز بھی گئے بیکار ہے, جتنے تیز گئے اتنے بیکار ہے. تو یہ بات چل رہی تھی بھائی کہ ہم پستی میں کیوں ہیں, ذلت میں کیوں ہیں. پھر ایک نبی کی ایک پوری بڑی حدیث ہم نے ذکر کی تھی. اس کے بعد اگلی بات تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن امور کو شمار کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اس زمانے میں نہایت شد و مد سے شائع نہیں ہے. ایک جز کو ان اجزاء میں سے لے لو, دنیا کے حالات پہ نظر کرو تو معلوم ہوگا ساری دنیا ان گندگیوں میں مبتلا ہے. ساری دنیا ان گناہوں میں, ان گندگیوں میں جو اللہ کے نبی نے گنائی تھی, ساری دنیا ان میں مبتلا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیں گے. جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا, اللہ کے حق میں خیانت کریں گے, مخلوق کے حق میں خیانت کریں گے, اس پر دشمن کا خوف اس کے دلوں میں ڈال دیں. ڈرتے نا, ڈرتے کافروں سے مسلمان ڈرے, لا حول ولا قوة. کافروں سے مسلمان ڈرے, یہ اتنی عجیب بات ہے جیسے کوئی آدمی رات کو دن کہے. اس لیے کہ کافر بزدل آدمی, وہ جینا چاہتا ہے, مسلمان بہادر آدمی وہ مرنا چاہتا ہے. لیکن الٹا ہو رہا ہے, مسلمان کافر سے ڈرے. عجیب بات ہے. کافر بزدل آدمی وہ جینا چاہتا ہے, مسلمان بہادر آدمی یہ مرنا چاہتا ہے, رب سے ملاقات چاہتا ہے, یہ کافر سے ڈرے. ہاں میرے عزیزو, جب خائن بنے گا اللہ کے حق میں اور مخلوق کی خیانت کرے گا, اس پر کافروں کا روب ڈال دیا جائے گا, دشمنوں کا روب ڈال دے گا. بات نہ مانی تو پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے, یوں نہ کیا تو تمہارے ساتھ یوں کر دیا جائے گا. ایک فون پر سارا ڈھیر, سارے ملک کی پالیسی بدل گئی. ہاں, یہ بزدل لوگ, ان کے اندر نفاق ہے, نفاق. یہ مسلمانوں کے لیے بڑے سخت بہادر بنے پھرتے ہیں, اور کافروں کے سامنے بھیگی بلی, ڈرپوک, بھیگی بلی, بزدل. تو جب خیانت ہوگی اللہ کے حق میں اور مخلوق کے حق میں تو دشمنوں کا خوف دلوں میں ڈال دیا جائے گا. سچے نبی نے کہا ہے یہ بات, سچے نبی نے کہی ہے. اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں
اموات کی کثرت ہوگی۔ جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس میں اموات کی کثرت ہوگی۔ آپ کہیں گے زنا تو مغرب میں بہت ہے اور مرتے ہمارے کراچی میں زیادہ ہے، یہ کیا ہے؟ نہ میرے عزیزو، یہاں کم مرتے ہیں، یہاں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کافروں میں مغرب میں خود اپنے آپ کو مارتے ہیں، 31 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، 1 منٹ میں 2 آدمی خودکشی کرتے ہیں۔ بتاؤ دن میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے؟ یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے، لیکن وہ اپنے گندگیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور اپنی خوبیاں دنیا کو دکھاتے ہیں، اور ہماری ساری گندگیاں دنیا کو دکھائی جاتی ہیں۔ یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں زنا ہوگا وہاں اموات کی کثرت ہوگی، وہاں اموات کی کثرت ہوگی، اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی۔ اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں برکت چلی جائے گی، اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلے کرے گی اس میں قتل و غارت کی کثرت ہوگی، اور جو لوگ بدعہدی میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو مسلط فرما دیں گے۔ حضرت ابن عمر فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خاص طور سے متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اللہ نہ کرے کہ تم ان میں مبتلا ہو، اللہ نہ کرے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو اور ان کے عذاب تم پہ مسلط ہو جائیں۔ ایک یہ، جس قوم میں فاحشہ، زنا وغیرہ کھلے عام ہونے لگے اس میں طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں ہوں گی جو پہلے کبھی نہ سنی گئی، ایڈز، کینسر، نزلے کی طرح ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایڈز، کینسر، پہلے کہاں تھی یہ بیماریاں؟ اور ایسی بیماریاں میڈیکل اتنا ترقی کر چکا ہے، لیکن پھر بھی آج کل بہت ساری بیماریاں سمجھ بھی نہیں آتی کون سی بیماری ہے، بیماری کون سی؟ تو نبی نے سچ کہا ہے، نبی نے سچ کہا۔ لیکن بدقسمتی سے میرے عزیزو، چونکہ ہم دنیا کی چیزوں کی تاثیر ریئیکشن سے واقف ہیں، اور ہم نے پڑھا ہی وہی ہے کہ اس سے یہ ریئیکشن ہوتا ہے، اس سے ریئیکشن ہوتا ہے، اس سے یہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ ہسپتال میں جائیں کیسی صفائی ہوگی، ایک دن کا بھی نظر نہ آئے۔ کیوں؟ ان بیچاروں نے 16-17 سال ایک سبق پڑھا ہے، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جراثیم ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں بیماریاں ہوتی ہیں۔ کاش کہ مسلمان ڈاکٹر یہ پڑھ لیتے، جہاں بے حیائی ہوگی اور بے حیائی کے جراثیم ہوں گے وہاں بیماریاں ہوں گی۔ تو وہاں مرد عورت اکٹھے خان میں پڑھ رہے ہوتے، اور وہاں لڑکی مزے سے مذاق کر رہے ہوتے، وہاں بدکاری کے اڈے چل رہے ہوتے۔ دنیا کی چیزیں چونکہ پڑی ہیں تو اس پہ عمل ہو رہا ہے، صفائی پورے ہسپتال میں، لیکن سب سے بڑا گند ہے وہ آپ کو کاٹن پہ نظر آئے گا، ہر جسے کہیں گے آپ کو اسپتال کے ہر کمرے میں نظر آئے گا، اور جسے کہیں گے ہر دروازے پہ نظر آئے گا اسپتال کے۔ نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں ایسی بیماریاں ہوں گی کہ جن نے کبھی پہلے سنا ہی نہیں۔ تو یہ اسپتال کیا، بازار کیا، خود بیماریوں کو پیدا کرنے والے بن گئے، بیماریوں کو پیدا کرنے والے بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں ہوں گی جو پہلے کبھی نہ سنی گئی ہوں گی، اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی قحط اور مشقت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوگی، اور جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں گے ان پر سے رحمت کی بارش روک دی جائے گی۔ بے زبان جانور نہ ہو تو ذرا بھی ان میں بارش نہ برسائی جائے، مگر جانوروں کی ضرورت سے تھوڑی بہت ہوگی، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑیں گے وہ دشمنوں میں گھر جائیں گے، اور جو لوگ ناحق احکام جاری کریں گے وہ آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فقر کو پیدا کرتی ہے، زنا کی کثرت فقر کو پیدا کرتی ہے اور معیشت کی تنگی آتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے،
جو قوم بدعہدی کرتی ہے اس میں آپس میں خون ریزی ہوتی ہے، اور جس قوم میں فحش کی کثرت ہوتی ہے اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے، اور جو جماعت زکوٰۃ روک لیتی ہے ادا نہیں کرتی اس سے رحمت کی بارش روک دی جاتی ہے، اور جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پہ رعب کا غلبہ ہوتا ہے اور ہر شخص سے وہ ڈرتا اور مرعوب رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس امت کی ہلاکت بدعہدی سے ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور لہو لعب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ پہلے تو پوری کی پوری قوم سور بن گئی تھی اور پوری کی پوری قوم بندر بن گئی تھی، لیکن اللہ نے نبی کی دعا کی برکت سے پوری امت کے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا، لیکن اس امت کے بعض ٹکڑوں میں ایسا ہوگا اور اس امت کے بعض علاقوں میں ایسا ہوگا کہ رات کو وہ مستی میں گزاریں گے اور لہو لعب میں اور لغویات میں اور گندگیوں میں رات ان کی گزرے گی، اور صبح اٹھیں گے تو بندر بنی ہوئی ہوں گے اور سور بنی ہوئی ہوں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور لہو لعب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو زمین میں دھس جانے کا عذاب ہوگا، لوگ کہیں گے آج رات فلاں خاندان دھس گیا اور فلاں گھر دھس گیا، اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے۔ یہ اس امت میں بھی ہوگا، لیکن انفرادی طور پہ علاقوں کے لحاظ سے مختلف طریقے سے اس طریقے سے ہو جائیں گے، جیسے قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔ بعض لوگ آندھی سے تباہ ہوں گے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ ان حرکتوں کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے، گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، قطع رحمی کرنے کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوستوں سے شکلیں بدل جائیں گی۔ شراب بھی بہت ہے، زنا بھی بہت ہے، قطع رحمی بھی بہت ہے، ہاں سارے گناہ موجود ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس طاعت کا ثواب سب سے جلد ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یعنی جس نیکی کا بدلہ سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اپنے باپ سے، اپنے چچا سے، اپنی مامی سے، اپنی خالہ سے، ہاں یہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی، بھائیوں سے صلہ رحمی سب سے جلدی اس کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض گھرانے والے گنہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مال بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے چند چیزوں سے رزق بڑھتا ہے، ایک فرمایا باوضو رہنے سے، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ وظیفہ بتائیں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا دم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ دوسری چیز وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات سے رزق بڑھتا ہے۔ تیسری چیز فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، گناہوں پر استغفار کرنے سے اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ چوتھی چیز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، گناہوں سے بچ جائے اس سے بھی رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وَصِلِ الْأَرْحَامِ، صلہ رحمی کیا کرو، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی۔ یہ 5 وظیفے ہیں۔ ایک دکان سے 2 دکان بنا لو اور ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری بنا لو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رزق بڑھے گا، ہو سکتا ہے رزق نہ بڑھے، خواری بڑھ جائے، مزدوری بڑھ جائے، چوکیداری بڑھ جائے، لیکن یہ 5 نسخے ایسے ہیں جس پر رزق کا بڑھنا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے وعدہ ہے۔ گریٹ بڑھ جائے ضروری نہیں رزق بڑھ جائے، ضروری نہیں رزق بڑھ جائے، دکانیں 2 ہو جائیں ضروری نہیں کہ رزق بڑھ جائے، کاروبار بہت پھیل جائے ضروری نہیں کہ رزق بڑھ جائے، چوکیداری بڑھ جائے، خواری بڑھ جائے، مزدوری بڑھ جائے، لیکن یہ 5 وہ نسخے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے، ان پر رزق کا بڑھنا یقینی ہے۔ دم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رکھ، اور فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی سے بھی رزق بڑھتا ہے، صلہ رحمی سے۔ حتیٰ کہ بعض گھرانے والے گنہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مال بڑھا دی جاتے ہیں، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے۔ سب اولاد، آپ تو کہیں گے اولاد کی کثرت نہ ہو، مال بڑھ جائے بس، کیونکہ اب تو نیا فلسفہ ہے نا، 2 ہی بچے اچھے،
ہاں، بلکہ اب تو کہتے ہیں میاں بیوی اچھے، بلکہ مغرب میں کیا کہتے ہیں، بیوی الگ شوہر الگ، الگ الگ ہی اچھے. کون جھنجٹ پالے، اس کا خرچہ برداشت کرے بیوی کا، الگ الگ ہی اچھے. ہاں، تو اس صلہ رحمی کی برکت سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ فرمایا سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والے گناہ ظلم ہے. ظلم سے جلدی سزا ملتی، ظالم کو بہت جلدی سزا ملتی ہے. اور جھوٹی قسم ہے کہ مال کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور اسی طرح سے گناہوں سے عورتیں بانجھ کر دیتے ہیں کہ اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی، آبادیوں کو خالی کر دیتے ہیں، گناہوں کی نحوستوں سے شہر اجڑنے لگتے ہیں، جنگل آباد ہونے لگتے ہیں، شہر اجڑنے لگتے ہیں، جنگل آباد ہونے لگتے ہیں. اموات کی کثرت ہوتی ہے. ایک حدیث میں آیا ہر گناہ کا عذاب اقتداشان جب تک چاہتے ہیں مؤخر فرما دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال بہت جلد ملتا ہے. بہت سارے گناہوں کا وبال اللہ ملتوی کر دیتے، ٹال دیتے ہیں، دیر سے دیتے ہیں، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی کا وبال بہت جلدی آتا ہے. زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پہلے اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے. ایک باپ بوڑھا ہو گیا، بچے نئی روشنی کا پڑا ہوا، تو باپ نے کہا بیٹے یہ چیز، بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ساری توانائی زبان پہ آ جاتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میں بولوں سب سنیں، اس کے سارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں لیکن زبان پہ طاقت بڑھ جاتی. تو اس نے کہا یہ چیز چاہیے. اس نے پھر پوچھا یہ چیز کیا ہے، بیٹے نے جواب دیا. پھر اس نے پوچھا، پھر بیٹے نے جواب دیا. پھر اس نے پوچھا، اب بیٹے کے زبان پہ ذرا تلخی آئی. پھر پوچھا، پھر تلخی اور بڑھ گئی. اب پانچویں جب وہ جھاڑ دیا، بتا دیا نا آپ کو، یہ بتا دیا نا آپ کو، جھاڑ دی باپ کو، تو باپ پرانی ڈائری رکھی ہوئی تھی وہ لے کے آ گیا اور کہا بیٹے ایک دن تم چھوٹے تھے اور ہماری صحت اچھی تھی اور ہمارے گھر کے دیوار پہ کوا بیٹھا تھا اور آپ نے ہم سے 17 مرتبہ پوچھا تھا ابا یہ کیا ہے، اور ہم نے ہر بار پہلے سے زیادہ پیار سے آپ کو جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ ہے چیز، یہ ہے یہ چیز، یہ ہے یہ چیز ہے. یہ فرق ہے باپ اور بیٹے میں. ہاں یہ فرق ہے. تو یہ نادان بچہ جب اس میں گرم خون آتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میں بھی کبھی بچہ تھا، ہاں، اور میرے کو بھی کسی نے سنبھالا اور پالا ہے اور میری ضروریات کا خیال رکھا ہے. وہ کہاں تھی بھول جاتا ہے، کہاں تھی بھول جاتا. تو کبھی دل نہ دکھانا ماں باپ کا، بھائی ماں باپ کا دل نہ دکھانا. مرنے سے پہلے پہلے اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے. ہاں تو بھائی جیسے بوئیں گے ویسے کاٹیں گے، جیسے بوئیں گے، اس لیے کہ نافرمان اولاد اندر سے خون سکا دیتی ہے. یہ ایک ایسا عذاب ہوتا ہے بیچارے ماں باپ کے لیے کہ نہ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ یہ غم برداشت کر سکتے ہیں. اندر ہی اندر آدمی پگھلتا رہتا، اس کی ہڈیاں پگھلنا شروع ہو جاتی. نافرمان اولاد چھٹی انگلی کی مانند ہے، نہ رکھ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کتنے اہتمام سے فرمایا اور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس میں میری جان ہے، تم لوگ نیک کام کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ حق تعالی شانو تم پر عذاب نازل فرمائیں گے، تم اس وقت دعا بھی کرو گے قبول نہ ہوگی. گناہوں سے روکنا چھوڑ دو گے، دعاؤں کا قبول ہونا اللہ میاں چھوڑ دیں گے. گناہوں کو روکنا چھوڑ دو، پھر کہتے ہیں بھائی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنی دعائیں کی ہیں ہم نے یار. ہاں اچھا بس وقت دعا بھی الٹی کرتے ہیں، گناہ والی دعا کرتے ہیں.
مانگتے بھی حرام چیزیں. ہاں ایک حرام کرتے بھی ہیں، مانگتے بھی پھر حرام چیزیں، اور پھر شکایت بھی کرتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں. نہ میرے عزیزو، اللہ کے سامنے حلال مانگو، جائز چیز مانگو اللہ سے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھو. ورنہ ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور میرے طرف سے گناہ جا رہا ہوتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، میں معروم ہو جاتا ہوں. گناہ دعا کھینچ رہی ہوتی ہے ایک چیز کو، میرا گناہ اس میں آگے رکاوٹ بن جاتا، وہ چیز نہیں ملتی. یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے آج کل ہم نئی نئی آفات، زلزلے، طوفان، قحط، ریلوں کا ٹکرانا وغیرہ ایسے ایسے حوادثات روز مرہ کے ہو گئے جن کی کوئی حد نہیں. نئے نئے امراض، نئے نئے مصائب ایسے روز افزوں ہیں جو پہلے کبھی برسوں میں پیش نہیں آتے تھے. اخبار بین حضرات اس سے بہت زیادہ واقف ہیں کہ کس طریقے سے روز نئے حادثات. بارش نہ آئے قحط سالی، اور بارش ہو جائے مصیبت بن جائے. ہمیشہ ہی ایسا ہو رہا ہے. نہ آئے فصلیں سوکھ گئی، زمین بنجر ہونے لگ گئی، آ جائے گھر تباہ ہو رہے. رحمت کی بارش ہی گئی، مصیبت ہی بنی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے میری امت کی خیر اور بھلائی پہ رہے گی. ایک حدیث میں وارد ہے میری امت خیر اور بھلائی پہ رہے گی جب تک ان میں حرامی بچوں کی کثرت نہ ہو، یعنی زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہو. مسلمان معاشرے میں عیدی کے پگوڑوں کے اندر بچے پڑے ہوتے، مسلمانوں کے معاشرے میں حرام کی کثرت ہو رہی، کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوتے، کتنے تو ضائع کر دیتے ہیں. فرمایا حدیث میں فرمایا میری امت خیر اور بھلائی پہ رہے گی جب تک ان میں حرامی بچوں کی کثرت نہ ہو، اور جب ان کی کثرت ہوگی حق تعالی شان اس امت کو ایک عام عذاب میں مبتلا فرما دیں گے. مخفی حرام کاریوں کو تو کیا ذکر، کوئی بڑے سے بڑا شہر یا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے جہاں علی الاعلان زنا کی کثرت اور حرامی بچوں کی پیداوار نہ ہوتی ہو، اور مستقل اس کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے، اور روز بروز اس کی پیداوار میں اضافہ ہے، اور ان کے لیے الگ جگہوں کا انتظام ہے، ان کے لیے مکانات کے لیے وسیع جگہ مہیا کی جا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس آبادی میں سود خوری اور زناکاری علی الاعلان ہونے لگے سمجھ لو وہاں لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار رہے. ذرا غور کیجئے کتنے آدمی ہیں جو اس بدکاری میں مبتلا ہیں، اور کتنے مہذب اور شریف آدمی ہیں جو اس سہکاری کے لیے مکانات کرائے پہ دیتے ہیں. کتنے ڈیفنس میں ایسے فارم ہاؤس بنی ہوئی ہیں، ریسٹ ہاؤس بنی ہوئی ہیں، اور وہ حرام مال کھاتے ہیں، کرائے کا گندا کرایہ کھاتے ہیں. کتنے ڈیفنس کے اندر. اور فرمایا کتنے دیندار ایسے ہیں جو اس ذلیل کام کے جگہوں کا انتظام کرنے پہ مجبور ہیں. بہت سی حدیثوں میں وارد ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ابو وائل کہتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ ملک شام کے غزوے میں شریک تھا. ایک جگہ ٹھہرنا ہوا، وہاں رئیس حضرت عمر کو تلاش کرتا ہوا زیارت کے شوق میں آیا. جب حضرت عمر کے پاس پہنچا تو اس کو سجدہ کیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ سجدہ کیسا؟ اس نے عرض کیا ہمارے بادشاہوں کے ساتھ یہی معمول ہے. حضرت عمر نے فرمایا سجدہ اس معبود کو کرو جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ میں آپ کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، غریب خانے میں تشریف لے چلے. حضرت عمر نے فرمایا تیرے مکان میں تصویر تو نہیں؟ اس نے عرض کیا تصویریں تو ہیں. آپ نے فرمایا ہم اس میں نہیں جاتے، ایک قسم کا کھانا بھیج دینا. اس نے بھیج دیا. حضرت عمر نے تناول فرمایا. اب دیکھیے ذرا، اب دنیا کے معذب مکانوں پر بھی ایک نگاہ ڈالو، کیا بغیر تصویر کے مکان کی آرائش ہو سکتی ہے؟ مجال ہے. اگر کوئی تنگ نظر مولوی ٹوک سکے تم ہی بتاؤ. جب ہم رحمت کے دروازوں کا اپنے پر خود بند کر لیں اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکے اختیار کریں، پھر ہماری پریشانیاں اور مصائب کیوں نہ ہوں. میں نے عرض کیا عمر
مسلمانوں کا امیر المؤمنین، مسلمانوں کا حاکم، اور عقل سمجھ بوجھ اللہ نے ایسی دی کہ اللہ کے نبی فرمان لگے میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن دین میں ایسی پختگی کہ جہاں تصویریں مانی جا رہے، شاید ہی کوئی گھر خالی ہو، اور اگر گھر خالی بھی ہو تو کپڑوں کے تاجروں نے مہربانی کر رکھی ہے، ایسے میگزین گھروں میں بھیج دیتے ہیں جو ہر وقت میزوں پہ پڑے رہتے ہیں، ان کی مہربانی ہو جاتی ہے تاکہ یہ لعنت اس گھر میں ہمیشہ برستی رہے، تاکہ یہ لعنت اس گھر میں ہمیشہ برستی رہے۔ یہ ایک عذاب ہے۔ پھر کہتے ہیں بندش ہو گئی، پھر کہتے ہیں بیٹا میں نہیں مانتا، پھر یہ کہتے ہیں بیٹی نہیں سنتی، پھر یہ کہتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی، تو کیسی ہوگی؟ رحمت کا فرشتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بد نصیب آدمی کہنے لگا اچھا پھر تو گھر میں کتا پال لو، تصویر میں فرشتہ ہی نہیں آئے گا، اور جب فرشتہ بھی نہیں آئے گا تو روح بھی قبض نہیں ہوگی۔ تو اسے جواب دیا کہ میاں جو فرشتہ کتے کی روح قبض کرے گا وہ تیری بھی کرے گا، تو پھر اسی قابل ہے، تو پھر اسی قابل ہے کہ جو کتے کی روح قبض کرے وہ تیری بھی کرے۔ تو یہ وہ گندگیاں ہیں میرے عزیزو جس کو اللہ کے نبی نے، پیارے نبی نے، خیرخواہ نبی نے صدیوں پہلے اس امت کو بتا دیا کہ ان کے یہ ہیں اسباب تمہاری تباہی اور بربادی کے، اور یہ ہیں وہ مسائل کی بنیادی وجہ جس کے آج ہم شکار ہیں۔ یہ وہ گندگی ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں ہمت نصیب فرما دے ہاں ان ساری چیزوں سے بچنے کی انشاءاللہ۔ 1 بج گیا ہے، اور ایک رات یہ ہے اور ایک رات ایک اور ہے، بس پتہ نہیں تیسری تو بہت مشکل لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کی آدھی رات بھی گزر گئی، ایک رات اور ہے، تو بھائی تھوڑا سا اہتمام کر لو، ہاں تھوڑا سا اہتمام کر لو، اللہ سے راضی، اللہ کو راضی کر لو۔ میں نے تراویحوں کے بعد بھی ایک بات عرض کی تھی کہ جس آدمی کی نیکی قبول ہوتی ہے اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آنے والا دن نیکیوں کے لحاظ سے پہلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہوں۔ کسی کا پہلا عشرہ رمضان کا گزرا، اللہ نے قبول کر لیا، دوسرا عشرہ اس سے اچھا ہو گیا، تو یہ نشانی ہے کہ پہلا والا خوب قبول ہوا۔ تیسرا اچھا عشرہ دوسرے سے بھی اچھا ہو گیا، یہ نشانی ہے کہ اللہ نے دوسرا بھی خوب قبول کر لیا۔ تیسرے عشرے کی آخری راتیں، آخری دن خوب قبول ہو گئی، سمجھو کہ پیچھے والا بھی قبول ہو رہا ہے۔ ہاں تو یہ ایک قبولیت کی نشانی ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ اچھا ہو، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ اچھا ہو۔ اور میرے عزیزو پورا رمضان قبول ہو گیا، اس کی نشانی کیا ہے کہ عید کی رات میں اس سے گناہ نہ ہو، بازار نہ جائے گا، بکریاں مرغیاں اس کی ساری نیکیاں لے لیں گے، کچھ نہیں بچے گا، خالی ہاتھ آئے گا واپس۔ گیا تھا جوتے لینے کے لیے، دے کے آگے اپنا ایمان، دے کے آگے اپنا ایمان۔ اتنی محنت سے یہ چیز اکٹھی کی اور ایک ہی رات میں چند گھنٹوں میں دے کے آگے۔ تو میرے عزیزو ہر آنے والا دن پہلے دن سے اچھا ہو، یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ 2 راتیں ہیں، یہ خوب ہو۔ اور جو آپ نے نیتیں کی ہیں ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ کسی نے چہرے پہ داڑھی سجانے کی پکی نیت کر لی ہے، اور کسی نے شریف پردے کا الحمدللہ نیت کر لی ہے، اور کسی نے غیر محرم سے ہر قسم کی بات کرنے سے سچی توبہ کر لی ہے، اور کسی نے ماشاءاللہ بہت ساری نیت ہے، ماشاءاللہ اکیلے بتاتے رہتے ہیں، دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور اللہ رب العزت بھائی سبھی کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمت مرداں مدد خدا، ہمت مرداں مدد خدا۔ بندہ ہمت کرتا ہے اللہ کی مدد آیا کرتی، بندہ ہمت کرتا ہے اللہ کی مدد آیا کرتی۔ تو میرے عزیزو جو نیتیں کریں ان پہ خوب استقامت اللہ سے مانگیں کہ اللہ بس تیرا بن کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو خوب انفرادی بات چیت نہیں، گپ شپ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تھک گئے عبادت کرتے کرتے آرام فرما لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ آپ کا سونا یہ ضرورت کا، یہ بھی عبادت ہوگا، آپ کا یہ سونا ضرورت کا انشاءاللہ یہ بھی عبادت بنے گا۔ لیکن اگر کمائی کر لو گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا،
نوافل کی کثرت ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اس کا اہتمام فرمائیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک. الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.